بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یقول اللہ سبحانہ وتعالی وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ محترم و معزز علماء کرام، ذمہ داران مسجد ہذا، محترم حاضرین اور ناظرین، اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی محفل اکٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن نیک مقاصد کے خاطر اس طرح کی مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے، اور جو بھی باتیں ہم یہاں پر سنیں، اللہ ان باتوں کو ہمیں غور سے سننے، انہیں یاد رکھنے، ان باتوں پر عمل کرنے اور انہی باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی توفیق دے، آمین۔ وقت بڑا کم ہے، اس لیے زیادہ مقدمے میں وقت گزارے بغیر سیدھے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے وضاحت کی گئی کہ اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا نظام ہے، اس کے فوائد اور حکمتیں کیا ہیں۔ یقیناً یہ بات بڑی واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی فیصلے ہمارے لیے کیے ہیں اس میں خیر ہی خیر ہے۔ جب انسان اس کے حکمتوں کو جانتا ہے اور اس کے فوائد اور اس کی اہمیت و ضرورت کو سمجھتا ہے تو اسے عمل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ اور ایک اہم نقطہ جو ہر عمل کے اندر ہونا ضروری ہے، اخلاص، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں بھی انسان کو آسانی ہوتی ہے۔ اور بنیادی طور پر انسان کی فطرت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ انسان مفاد پرست ہے۔ جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہ ان کاموں کو کرنے میں پیش ہوتا، آگے بڑھتا ہے۔ اللہ نے اسی مزاج کی خاطر قرآن و حدیث میں دیکھیں کہ جہاں بھی نیک عمل کرنے کا حکم دیا، اس کے فائدے بھی بتائے اللہ نے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو دنیا میں یہ ملے گا، آخرت میں آپ کے لیے یہ ملے گا، اور اگر آپ ایسا کریں گے جو غلط و حرام کام ہے تو اس کے دنیا میں یہ نقصانات ہوں گے اور اخروی یہ نقصانات ہوں گے۔ تو لہذا بنیادی طور پر جو زکوٰۃ کا ایک اسلامی نظام ہے، جیسے کہ ابھی شیخ محترم نے ذکر کیا کہ یہ اسلام کی بنیادوں میں سے ایک ہے، اور جب کوئی آدمی اس کے نظام کو سمجھے اور اسلام نے کیوں اس عمل کو کرنے کا ہمیں حکم دیا اس کو سمجھے، تو یقیناً اسے اس عمل کی ادائیگی میں لذت محسوس ہوگی۔ جیسے نماز کے ارکان اور واجبات انسان سمجھ لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اسے لذت محسوس ہوتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے، شیخ محترم نے بڑی پیاری بات بتائی کہ عربی کا ایک قاعدہ ہے، ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب، کہ اگر کوئی کام ہمیں کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہم پر فرض ہے، تو اس کے کرنے کا طریقہ سیکھنا بھی واجب ہے۔ جیسے شیخ نے کہا کہ اگر زکوٰۃ چند لوگوں پر واجب ہے تو کیسے ادا کرنا ہے، کتنی ادا کرنا ہے، کس تک پہنچانا ہے، وقت کیا ہے، جس پر فرض ہے اس کا علم سیکھنا بھی اس پر واجب اور ضروری ہے۔ زکوٰۃ عمومی طور پر ایک عربی لفظ ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں النما والزیادہ۔ زکوٰۃ کہتے ہیں النما والزیادہ، کیونکہ کوئی چیز بڑھ جائے، اس کے اندر کثرت ہو جائے۔ اور اصطلاحی انداز سے جو علماء نے زکوٰۃ کی تعریف کی ہے کہ ایک حق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مقدر کر رکھا ہے، جو مخصوص طبقے پر مخصوص مال کے ساتھ اور مخصوص طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کو شریعت اسلامی نے زکوٰۃ کیا کہا ہے۔ چلیے میں بنیادی طور پر اس کی فوائد اور حکمتوں کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس کی بہت ساری اہمیتیں بتائی گئی۔ اگر ہم اس کی اہمیتوں کو سمجھیں گے، اسی میں اس کے فائدے اور حکمتیں ہم کو سمجھ میں آئیں گی، کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ سب سے پہلی بات جو قرآن و حدیث کے اندر ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کے ارکان میں سے، لہذا جب اسلام کا رکن ہے تو جس پر واجب ہے اس پر ادا کرنا بھی اس کا واجب ہے، اور یہ دنیا و آخرت میں سعادت کی بات ہے۔ دوسری اہم بات
کہ زکوٰۃ یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ جس طرح بہت ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں جس کا مقصد اور فائدہ اللہ کی قربت ہے، تو یہ ان واجبی عبادتوں میں سے ایک ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کی قربت ادا کر سکتا ہے، اللہ کا قریبی ہو سکتا ہے۔ ایک بڑا فائدہ جو شریعت اسلامیہ نے زکوٰۃ کے حوالے سے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی زکوٰۃ کے اس فعل کو انجام دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت ساری ثواب سے اور نعمتوں سے نوازتا ہے۔ بنیادی طور پر میں کہوں، جیسے زکوٰۃ ادا کرنے والا حقیقت میں اپنے دل کو پاک پاتا ہے۔ زکوٰۃ کے فائدوں میں اور اس کی حکمتوں میں یہ ہے کہ زکوٰۃ سے انسان کا دل پاک و صاف ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ حکمت اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھی ہے کیونکہ دل کی صفائی یہ شریعت اسلامیہ کے اندر بڑا مقام رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیجئے، یہ ان کے نفس کو اور اسی طرح ان کے نفس کو پاک کرتا ہے اور انہیں کیا ہے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ایک اہم وجہ ہے کہ زکوٰۃ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واجب قرار دیا کیونکہ ان سے انسان کا نفس پاک ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر بھی اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من تصدق بعدل ثمرۃ من کسب طیب، کہ اگر کسی آدمی نے اپنی پاک روزی سے پھل کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا، ولا يقبل اللہ الا الطیب، اور اللہ کا مسئلہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ پاک چیزوں ہی کو قبول کرتی ہے، فإن اللہ يتقبلها بيمینہ۔ جب انسان اپنے پاک روزی سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے اور اس کے نفس کے اندر پاکی ہے ادا کرنے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ کو کہیں یا عمومی طور پر صدقات کو کہیں، اللہ اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتا ہے اور اللہ اسے بڑا کرتا ہے، اتنا بڑا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا ثواب ایک پہاڑ کے مانند ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ یہ زکوٰۃ جو ہے کس طرح ہمیں پاک کرتی ہے۔ عمومی طور پر علماء نے اس کی کئی ساری شروحات پیش کرتے ہوئے کہا کہ سب سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے والا یہ جو نفس کے اندر مال کی محبت ہے اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا اپنا کمایا مال ہے، حلال طریقے سے محنت کا مال ہے، لیکن جب اسے پتہ چل جائے کہ آپ کے اس مال میں صرف آپ کا حق نہیں ہے، یہ صرف آپ کی ملکیت نہیں ہے، تو انسان اس کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جب اسی کو خوش دلی سے ادا کرے تو جو مال کی محبت اللہ نے فطرتی طور پر رکھی ہے وہ مال کی محبت دھیرے دھیرے اس کے دل میں کم ہو جاتی ہے، اس اعتبار سے اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے۔ دوسری اہم بات کہ زکوٰۃ کے فائدے کہیں یا اس کے حکمتیں کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بے شمار ثواب رکھا ہے۔ ثواب اللہ تعالیٰ نے بے شمار رکھا ہے، جیسے میں نے ابھی حدیث آپ کے سامنے بتائی کہ اگر آدمی ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ کتنا بڑھاتا ہے؟ جیسے کہ گویا مثال کے طور پر کہا گیا کہ اللہ اسے پہاڑ کی مانند کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ دنیا میں سے ہر انسان کو اگر اللہ کی رضامندی حاصل کرنی ہے تو اسے ثواب کمانا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف اپنی تمناؤں سے، صرف نیک خواہشات سے ثواب کو حاصل کر لے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، کہ وہ سود، وہ پیسہ جو سود کے طور پر تم نے لوگوں کے درمیان دے رکھا ہے تاکہ تم اسے بڑھاؤ، حقیقت میں اللہ کے نزدیک یہ نہیں بڑھتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ سود کا مال اگر ظاہری طور پر بڑھ بھی جائے مگر اللہ کے تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑھتا نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ زکوٰۃ جو اللہ کی خاطر تم دو، اللہ تعالیٰ اس کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ایک اہم حکمتوں میں سے ہے۔ زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے یا زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اصل میں اسلامی اخوت کو مضبوط کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ جب ایک انسان اپنے پاک مال کو اللہ کے بندوں کو دیتا ہے، وہ بھی کسے جو مجبور ہیں، جو حقیقت میں پیسے کے محتاج ہیں، تو یقین جانیے کہ جب ایک عام آدمی کسی دوسری انسان کی ضرورت کے وقت پر مدد کرتا ہے تو فطری طور پر ان کے درمیان محبت آ جاتی ہے۔ لیکن دینے والا اگر رحم کی نیت سے دے، دینے والا خیر خواہی کی نیت سے دے، اللہ کا حکم سمجھ کر عطا کرے، تو یقیناً یہ چیز اور ایمانی اعتبار سے اخوت اسلامیہ کو مضبوط کر دیتی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا المسلم اخو المسلم،
کہ ایک مسلمان کیا ہے؟ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اب جب بھائی ہے تو ایک بھائی کے جو حقوق ایک دوسرے پر عائد ہوتے ہیں اس کی ادائیگی میں کیا ہے؟ یہ زکوٰۃ انسان کو مدد کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، عمومی طور پر یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نعمت انسان کو ادا کرتا ہے اور انسان اس نعمت سے فائدہ اٹھاتا ہے تو اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اس نعمت میں اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ شکر یہ اللہ کو پسند ہے۔ اور جیسے بعض علماء نے کہا کہ ایمان دو حصوں میں بانٹ دیا جائے تب بھی کافی ہے، ایک ہے آدھا شکر اور آدھا ہے الصبر۔ تو یہ زکوٰۃ کا ادا کرنا حقیقت میں اس مال کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اس بات کا اعلان کر دیا کہ اگر تم میری شکر گزاری کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اور مزید اضافہ کروں گا، اور اگر تم نعمتوں کو لینے کے بعد اس کی ناقدردانی کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ زکوٰۃ حقیقت میں جو غریب طبقہ ہے اور جو مالدار طبقہ ہے، عمومی طور پر آپ دیکھیں کہ جب غریب حضرات اپنے سے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں شیطان ایسے لوگوں کے دلوں میں حسد کو پیدا کر دیتا ہے، شیطان غریبوں کے دلوں میں مالداروں کے حوالے سے بغض کو پیدا کر دیتا ہے۔ بلکہ آج دور حاضر کا معاشرہ دیکھیں تو یہ چیز آپ لوگوں کی نگاہوں میں دیکھیں گے کہ جس کو مال دیا گیا کیونکہ وہ ایک نعمت ہے تو لوگ اس پر حسد کرتے، اس سے جلتے ہیں، لیکن جو زکوٰۃ دینے والا اپنے سے کمتر، جو مال کے اعتبار سے کمتر ہیں، انہیں زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو ایک نفرت شیطان مال کی کمی اور زیادتی کی وجہ سے پیدا کر دیتا ہے یہ اس نفرت کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے حدیث کے اندر اس کی بڑی اہمیت بیان کی گئی۔ ایک اہم فائدہ کہیں یا حکمت کہیں زکوٰۃ کی یہ بھی ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ ہر چیز کے اندر اللہ نے خیر بھی رکھا ہے، اور انسان اگر اس کا صحیح استعمال نہ کرے تو اللہ نے اس میں شر بھی رکھا ہے۔ لہذا اگر انسان کسی نعمت کا صحیح استعمال کرتا ہے تو اس کے خیر کو پا لیتا ہے، لیکن صحیح استعمال نہیں کرتا ہے تو اس کے شر کو پا لیتا ہے۔ یاد رکھیں جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو جو مال کا شر اللہ نے مقدر کر رکھا تھا اس شر سے وہ بچ جاتا ہے، اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ کسی چیز کے اندر بلا ہو، مصیبتیں ہوں، لیکن زکوٰۃ کے ذریعے وہ انسان اس سے بچ جائے۔ عمومی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بیویوں کو، ہمارے اولاد کو اور ہمارے مال کو فتنہ کہا۔ فتنہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ انسان کو ان چیزوں کے ذریعے آزمایا جاتا ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، کہا گیا یا رسول اللہ ارأیت ان ادى الرجل زکاة مالہ، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے جو اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اسے کیا ملے گا، اسے کیا نصیب ہوگا؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من ادى زکاة مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، کہ جو آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس مال کے اندر جو اللہ نے شر رکھا تھا اللہ اس شر کو لے جاتا ہے۔ اب لہذا وہ مال براہ راست اس کے لیے فتنہ نہیں بنے گا الا ایک انسان اس مال کا غلط استعمال کرے۔ چلیے، مال جو زکوٰۃ انسان ادا کرتا ہے اس کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، جیسے بنیادی طور پر آپ سمجھیں کہ نیکیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں۔ کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا فائدہ صرف کرنے والے کو ملتا ہے، کچھ نیکیاں ایسی ہیں جس کا فائدہ متعدی ہوتا ہے، یعنی آپ نے کام ایک کیا مگر بہت سارے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا اور بہت سارے لوگوں نے اس سے کیا ہے نفع حاصل کیا۔ تو علماء اکرام نے خصوصی طور پر حدیث کی روح سے دیکھیں تو امام بخاری نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو واضح طور پر کہا ہے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ متعدی فائدے والی نعمتوں میں سے ہے، یعنی آپ نے زکوٰۃ ادا کیا تو صرف آپ کو زکوٰۃ کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ اس سے بڑھ کر بھی آپ اس سے ثواب کمائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ ما من مسلم یغرس غرسا، کہ کوئی بھی مسلمان ہے وہ کسی پیڑ یا پودے کو لگاتا ہے یا کہیں کھیتی کرتا ہے، اب اس نے کیا کس لیے ہے؟ تاکہ اس سے اپنے نفس کو فائدہ پہنچائے، لیکن اچانک آ کر ایک پرندہ اس سے کھا لیتا ہے
یا انسان اس کو کھا لیتا ہے یا جانور اس کو کھا لیتا ہے، تو جو آپ نے سوچا نہیں تھا مگر اس نے اس سے فائدہ اٹھایا، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، تو وہ اس کے لیے صدقہ بن جاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کہا ہے کہ مثال کے طور پر ایک مثال بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ نکلی، اس نے مدرسے کو زکوٰۃ ادا کر دی، اس نے مدرسے کو زکوٰۃ ادا کی، وہاں کے غریب اور فقیر بچوں نے اس زکوٰۃ سے فائدہ اٹھایا، ایک تو اسے زکوٰۃ کا ثواب مل گیا، لیکن یہی بچے اگر اس مال کے استعمال کے بعد نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے بڑھ کر دعوت کا کام بھی کرتے ہیں، تو زکوٰۃ دینے والے تک اس کا ثواب پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے فائدوں میں سے ہے، یعنی اس کا جو ثواب ہے یہ ایک عمل تک نہیں رکتا بلکہ یہ آگے چل کر متعدی بن جاتا ہے۔ محترم حاضرین، بہت ساری قرآن کے اندر اس طرح کی آیتوں کا ذکر ہے جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے متعدی ہونے کا ذکر کیا۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ جب ایک انسان عطا کرتا ہے تو عمومی طور پر وہ اکیلا ادا کر رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ ساری امت اٹھاتی ہے، کیونکہ بعض نیک کام ایسے ہیں کہ جب سب مل کر کریں گے تو بہت ساری مصیبتوں سے معاشرہ بچ جاتا ہے، اور جب سب مل کر ایک وقت میں اس کو چھوڑ دیں گے تو اس کا نقصان بھی ساری امت پر آتا ہے۔ امام ابن دقیق العید نے بڑی پیاری بات بتائی ہے کہ کچھ عبادتیں ہیں جو عبادت حقیقت میں اجتماعی عبادتیں، انفرادی نہیں ہیں، اس میں سب سے سر فہرست نماز ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پر مرد ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، تو 5 وقتہ نماز مسجد میں آ کر اس کو ادا کرنا کیا ہے؟ فرض و واجب ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے بھی کہا کہ زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی عبادت ہے، جیسے مسجد یہ نماز کا منبع اور مرکز ہے، اسی طرح بیت المال یہ زکوٰۃ کا منبع اور مرکز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو اور زکوٰۃ کو ساتھ میں جوڑا ہے، اس لیے امام ابن دقیق العید نے بڑی پیاری بات کہی کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مانعین زکوٰۃ سے لڑ رہے تھے تو حضرت عمر نے ان کو روکا اور کہا تھا کہ کیف تقاتل الناس وقد شہدوا لا الہ الا اللہ، کہا کہ عمر آپ ایسے لوگوں سے، کہا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ آپ ایسے لوگوں سے کیسے لڑیں گے جو لوگ کلمہ گو ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازوں کو ادا کر رہے ہیں، آپ ان سے قتال کیسے کریں گے؟ تو حضرت ابوبکر نے جواب دیتے ہوئے کہا خدا کی قسم ہر اس آدمی سے میں لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان تفریق کرے گا، جو ان دونوں کو الگ کرے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک کامن چیز کیا ہے جو دونوں کو ایک جگہ جوڑتی ہے؟ تو اسی پر امام ابن دقیق العید نے کہا وہ اجتماعیت ہے۔ جس طرح اگر کوئی آدمی انکار کرے کہ میں نماز پڑھوں گا لیکن مسجد میں آ کر نہیں پڑھوں گا تو وہ اس عبادت کی اجتماعیت کا انکار کر رہا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جیسے آپ یہ بات جانتی بھی ہوں گے، آپ نے سنی بھی ہوگی کہ جو مانعین زکوٰۃ تھے وہ ایک قسم کے نہیں تھے، 4-5 قسم کے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ تو ادا کریں گے لیکن اپنے طریقے سے ادا کریں گے، اپنی مرضی سے خرچ کریں گے، ہم بیت المال کو لا کر نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے ان کو بھی مانعین زکوٰۃ میں شامل کیا، ان سے بھی قتال کیا، کیونکہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کی اجتماعیت کا انکار کیا۔ بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی اجتماعی عبادت ہے، لہذا جب اجتماعی عبادتوں کو انجام دیا جاتا ہے تو امت سے کیا ہے؟ بہت سارے عذابات اور آفتیں ٹل جاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ساری امت کی مدد ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا ادا کرنے سے جو مصیبتیں اور بلائیں امت پر ایک وقت اترتی ہیں وہ ہٹا دی جاتی ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم ایک بہترین امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نکالا ہے تاکہ تم بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اللہ کے ذات پر ایمان رکھو۔ محترم حاضرین، آپ یہ سمجھیں کہ اس امت کے اندر جو خیریت کی بات کی گئی ہے اس کی برکتیں انسان کو اس وقت ادا ہوتی ہیں جب وہ اجتماعی عبادتوں کو انجام دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حدیث میں کہا کہ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، کہ سب مل کر اگر اجتماعی انداز سے کہیں یا معاشرے میں عمومی طور پر زکوٰۃ دینے سے لوگ انکار کریں گے، اللہ سب کو بارش سے محروم کر دے گا۔
اللہ سب کو محروم کرے گا. اگرچہ بعض لوگ ادا بھی کر رہے ہوں گے لیکن کثرت اگر نہ ادا کرنے والوں کو ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ انہیں اس بارش سے روک دیں گے. اللہ کے نبی نے آگے کہا وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ کہ اگر یہ جانور نہ ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے؟ بارش کو کلی طور پر روک لیتا. محترم حاضرین، فائدوں میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں مخلص بن جائے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا. کیونکہ انسان اپنی جتنی محنتیں اس روئے زمین پر کرتا ہے، یاد رکھیے سب سے زیادہ جس سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ اس کا اخلاص ہے. اخلاص ہی ہے جو انسان کے ثواب کو، عمل چھوٹا ہوگا لیکن اخلاص کے اعتبار سے وہ عمل بڑا ہو جاتا ہے. اس لیے سلف صالحین کہا کرتے کہ رب عمل صغیر یکبرہ النیہ ورب عمل کبیر یصغرہ النیہ، کہ بسا اوقات انسان عمل چھوٹا کرتا ہے لیکن اس کی نیت اتنی بڑی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نیت کے اعتبار سے اس کو ثواب بڑا کر دیتا ہے. اور بسا اوقات انسان عمل بہت بڑا کرتا ہے لیکن نیت چھوٹی ہے، اخلاص کی کمی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے اخلاص کی بنیاد پر ہی ثواب دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. قرآن کی بڑی پیاری آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اللہ نے کہا کہ ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی خواتین آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں. یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائی سے منع کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان پر رحم فرمائے. اب یہ تو بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بڑھ کر ہمیں اور چاہیے کیا؟ اللہ کی رحمت جس کو نصیب ہو جائے دنیا کی ہر بھلائی کو وہ حاصل کر لے گا اور آخرت کی ہر بھلائی کو بھی حاصل کر لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کا یقین ایسے لوگوں کو دلایا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی پر توجہ دیتے ہیں. محترم حاضرین، زکوٰۃ کے بہت سارے فائدے ہیں. ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو آدمی دل کی سچائی سے زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، جبکہ عمومی طور پر یاد رکھیں کہ یہ عام صدقے کی فضیلت ہے، یہ عام صدقے کی فضیلت ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. اس کے اندر اللہ کے نبی نے کہا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی ان میں سے ایسا ہے جو چھپا کر صدقہ دیتا ہے، اس قدر چھپا کر دیتا ہے کہ اگر اس نے سیدھے ہاتھ سے دیا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا ہے. ابن باز رحمہ اللہ نے اس حدیث کے ماتحت میں کہا کہ ایک آدمی اگر 100 روپیہ عام صدقہ کرتا ہے اور وہی 100 روپے وہ زکوٰۃ کی ادا کرتا ہے تو زکوٰۃ کے دیے ہوئے پیسے اللہ کو زیادہ پسند ہیں. اور انہوں نے اس بات پر کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ عام صدقے کے مسئلے میں اتنی فضیلت بیان کرتا ہے تو زکوٰۃ دینے والا اگر وہ اپنے طیب نفس سے دیتا ہے تو اس فضیلت کا زیادہ حقدار ہوگا، اس فضیلت کا وہ زیادہ حقدار ہوگا. تو یقیناً یہ جو زکوٰۃ ہے یہ انسان کو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عرش کا سایہ بھی نصیب کرتی ہے. بلکہ امام صنعانی نے کہا کہ فیہ دلیل علی فضل اخفاء الصدقہ علی ابدائها الا ان یعلم ان فی اظہارها ترغیب للناس فی الاقتداء. انہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے پتہ چلا کہ چھپا کر دینا یہ زیادہ افضل ہے دکھا کر دینے سے، الا یہ کہ دکھا کر دینے سے کوئی چیز اس میں ثواب ہو یا بہتر ہو. پھر اس کے بعد انہوں نے امام صنعانی نے آگے زکوٰۃ کا ذکر کیا، کہا کہ زکوٰۃ کیونکہ یہ ظاہری عبادتوں میں سے انسان اسے لوگوں کے سامنے ادا کرتا ہے، لہذا زکوٰۃ بھی انسان لوگوں کو سامنے دے گا، بیت المال میں جمع کرے گا کیونکہ اس کے دکھانے کے فائدے ہیں. تو لہذا انہوں نے بھی اس کا ذکر کیا. چلیے ایک اہم فضیلت جو زکوٰۃ ادا کرنے کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے، یا یوں سمجھیں کہ زکوٰۃ کے حکمتوں میں سے ہے کہ ادا کرنے والے حقیقت میں اللہ کے ایمان والے بندے. زکوٰۃ ادا کرنے والا کیا ہے؟ وہ ایمان والے بندوں میں شامل ہو جاتا ہے. اس کی بھی بہت ساری مثالیں شریعت اسلامیہ کے اندر موجود ہیں. چلیے جہاں تک بات یہ تو کچھ فوائد تھے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایمانی فوائد تھے. اتنے فوائد جو میں نے ذکر کیے یا حکمتوں کا ذکر کیا اس کا گہرا تعلق ایمان سے ہے، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والا کچھ اخلاقی فائدوں کو بھی حاصل کر لیتا ہے، کچھ اخلاقی فائدوں کو حاصل کرتا ہے. مثال کے طور پر عطا کرنا، دینے،
دینا لوگوں کو حقیقت میں اچھے اخلاق ہیں، سخاوت دکھانا یہ اچھے اخلاق ہیں، غریبوں پر رحم کرنا اور ان پر رحم کرتے ہوئے اپنا مال انہیں عطا کرنا یہ اچھے اخلاق ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ زکوٰۃ سے انسان کے اندر اخلاقی فوائد بھی آتے ہیں، ان میں سے ایک اہم فائدہ یہ کہ انسان کے دل میں مخلوق کے حوالے سے رحم پیدا ہوتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ اس ایک فائدے کے اندر کتنی فائدے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے زکوٰۃ ادا کی مگر اس کی وجہ سے کسی ایک مسلمان کی ضرورت پوری ہوئی، اس سے اس کی ایک مصیبت دور ہوئی، اور آپ نے چھپا کر دیا، زکوٰۃ بتا کر نہیں دیا، دینے کے بعد لوگوں کے سامنے نہیں بتایا، تو آپ نے اس کی ضرورت کی ستر پوشی کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ستر پوشی کرے گا۔ آپ نے اس کی ضرورت پوری کی، اللہ قیامت کے دن آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ کتنے سارے اخلاقی فائدے صرف ایک زکوٰۃ ادا کرنے سے مل جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو کوئی آدمی اپنی بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے اللہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے، اور جو آدمی کسی ایک مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے اللہ اس کی دنیا اور آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ یقین یہ چیز بڑے فائدے کی ہے۔ محترم حاضرین، زکوٰۃ کے فائدوں میں ایک اخلاقی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مال کا حریص ہے، جتنا بھی مالدار ہوگا اس کے دل میں مال کی محبت اور ہو جائے گی، لہذا انسان مال اپنے پاس رکھے، دوسروں کو نہ ادا کرے۔ اسی کو دوسرے الفاظ میں کیا کہا جاتا ہے؟ الشح، بخیلی کہا جاتا ہے۔ لیکن زکوٰۃ ادا کرنے والا ایک اخلاقی صفت یہ پا لیتا ہے، وہ بخیلی سے بچ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بخیلی سے بچا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نفس کی پاکی کی بات کی اس میں ایک طرز یہ بھی ہے کہ انسان زکوٰۃ کے ادا کرنے کی وجہ سے کیا ہے، اپنے نفس کے اندر جو بخیلی ہے اس سے بچ جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف حدیثوں میں کہا، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال، کہ انسان جب اپنا مال ادا کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے مال میں کوئی کمی کبھی واقع نہیں ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، یہاں پر ایک دوسری اہم بات جو انسان کو ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ یاد رکھیے کہ جب انسان کے پاس کچھ نعمتیں بڑھ جاتی ہیں تو شیطان انسان کے دل میں انانیت کو پیدا کر دیتا ہے۔ اگر عہدہ پاور زیادہ آیا، لوگ اس سے ڈرنے لگے، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں انانیت کو، کبر کو لا کر دے دیتا ہے۔ مال زیادہ ہو گیا، اس کے دل میں شیطان انانیت پیدا کر دیتا ہے۔ لوگوں میں مشہور ہو گیا تو لوگوں کو کمتر، اپنے آپ کو بہتر سمجھنے لگتا ہے، تو انانیت شیطان انسان کے نفس میں پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس مال ہو اور وہ اس کا کمایا ہو تو یہ انانیت بھی شیطان اس کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن جب وہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انانیت سے بھی اس کو بچا لیتا ہے۔ یہ اخلاقی فائدوں میں سے انانیت سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ جو لوگ اپنی نفس کی بخیلی سے بچ جاتے ہیں ایسے لوگ یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس لیے امام حسن بصری، جیسے کہ کتاب الزہد ابن مبارک رحمہ اللہ کی ہے، اس کے اندر امام حسن بصری کا ایک قول نقل کیا گیا، انہوں نے کہا انما جعل الزکاۃ لتطہیر الاموال کما جعلت الصلاۃ لتطہیر الابدان، کہتے ہیں کہ اللہ نے زکوٰۃ کو مال کی پاکی کا ذریعہ بنایا جس طرح کہ نماز کو بدن کی پاکی کا ذریعہ بنایا، تو لہذا اس سے انسان کا نفس برے اخلاق سے پاک ہوتا ہے۔ برے اخلاق میں کیا ہے؟ بخیلی ہے۔ برے اخلاق میں کیا ہے؟ انسان کے اندر پیدا ہونے والی انانیت ہے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والی انانیت ہے۔ اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ایک بڑا فائدہ کہیں کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جتنے عذابات بیان کیے گئے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے جتنے دنیاوی اور اخروی نقصانات بتائے گئے، انسان اس سب سے بچ جاتا ہے۔ گویا انسان براہ راست اس نعمت کی ناقدردانی کرنے اور اسے اپنے پاس اکٹھا کرنے کے عذابات جو اللہ نے بیان کیے اس سے بچ جاتا ہے۔ جیسے قرآن میں اللہ نے کہا والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، اللہ نے کہا کہ جو لوگ سونے چاندی کو اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو آپ دردناک عذاب کی بشارت دیجیے۔ تو لہذا جو لوگ زکوٰۃ ادا کریں گے ظاہری بات ہے وہ اس سے بچ جائیں گے، وہ اس سے بچ جائیں گے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے لوگوں کو سزا دینا چاہا، ایسے لوگوں کو سزا دینا چاہا جن لوگوں نے زکوٰۃ کو ادا کرنے سے انکار کیا۔ ایک بڑا فائدہ یہ جو انسان کی زکوٰۃ کے ادا کرنے سے ہوتا ہے، اور بہت سارے علماء نے اس کو اجتماعی فوائد میں شمار کیا، اجتماعی فوائد میں شمار کیا۔ ایسے
جیسے آج آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ایک نظام چل رہا ہے جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے، الرأسمالیہ، کہ جو مالدار ہیں ان کو مالدار کیجئے اور جو غریب ہیں ان کا اور خون چوسیے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بہت سارے معاشرے وہاں پر غریبوں کا ایک طبقہ ہے، ان کی ایک بستیاں ہیں، اور مالداروں کا ایک طبقہ ہے، ان کی اپنی بستیاں ہیں۔ بلکہ بہت سارے عرب ممالک بھی ایسے ہیں جن کے یہاں اس طرح کا نظام ہے، جیسے مصر وغیرہ میں آپ جائیں، وہاں مالداروں کے گھر، ان کی جگہیں الگ ہیں، غریبوں کی الگ ہے۔ کیا ہندوستان کے اندر ایسا ماحول نہیں ہے؟ اسلام یہ جو اجتماعی طور پر ایک تفاوت ہے، اس کو زکوٰۃ کے ذریعے ختم کرنا چاہتا ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے اس کو چیزوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، جس طرح نماز کے ذریعے اس تفاوت کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی۔ لہذا نماز میں جب آتے ہیں تو غریب ہے، مالدار ہے، قوم کا بڑا ہے، چھوٹا ہے، جہاں صف میں جگہ ملے اسے وہیں کھڑا ہونا ہوگا۔ لہذا ایک اور طریقہ اسلام نے معاشرے کو برابر کرنے کا جو اپنایا وہ زکوٰۃ ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہے، یہ جو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے ہے، تاکہ دینے والوں کے پاس اور مال جمع نہ ہو اور جو محتاج ہیں ان کے پاس مال اور کم نہ ہو۔ تو لہذا یوں سمجھیں کہ بنیادی طور پر ایک معاشرے کے اندر جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کرنا حقیقت میں زکوٰۃ کی حکمتوں میں سے ایک اہم حکمت ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، جیسے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے زکوٰۃ لی جائے گی کہیں اور ادا کیا جائے گا، بلکہ یہیں سے زکوٰۃ لی جائے گی ان کے مالداروں سے اور انہی کے غریبوں کے پاس اس کو لوٹایا جائے گا۔ بلکہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر ان کا یہ قول منقول ہے، وہ کہتے ہیں فی الزکاۃ سد خلت المحتاجین وحفظ نظام الامہ، کہتے ہیں کہ زکوٰۃ کے اندر ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا ہے اور امت کا ایک نظام جو ہونا چاہیے، لوگوں کا ایک طریقہ جو ہونا چاہیے، اس ایک طریقے کی حفاظت حقیقت میں یہ مقصود ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے فائدوں میں ایک بڑا فائدہ ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بھروسہ جاگ جاتا ہے، بھروسہ جاگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنے سامنے والے پر بھروسہ کب کرے گا؟ جب ضرورت میں اس کی مدد کرے گا۔ اب غریبوں کو، محتاجوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارے مالدار ہمارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ضرورت آنے پر ہمارا ساتھ دیں گے، تو یہ الثقہ بالنفس جسے کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو بھروسے کی باغ دوڑ کہتے ہیں، وہ زکوٰۃ کے ذریعے مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ، کہ ان تمہارے جو مال ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں غریبوں کا حصہ طے کر رکھا ہے کہ جب ضرورت ہوگی واجبی طور پر بھی ادا کرنا ہے اور جب ضرورت ہوگی نفل طور پر بھی اس کو ادا کرنا ہے۔ اس لیے امام قتادہ رحمہ اللہ کہا کرتے وہ زکوٰۃ المفروضہ، کہ یہاں پر جو اللہ نے حق معلوم کہا اس سے مراد واجبی اور فرض زکوٰۃ ہے۔ محترم حاضرین، اس کے علاوہ جو زکوٰۃ کے فائدے ہوتے ہیں، ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مال روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، مال روٹیٹ ہوتا ہے۔ جیسے میں نے ابھی جس کیپٹلزم کا ذکر کیا، ہوتا یہ ہے کہ مال کچھ لوگوں کے پاس جمع ہوتا ہے، مال ان کے پاس اکٹھا ہوتا ہے، لیکن زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ اس مال کو روٹیٹ کرتا ہے۔ مالداروں کے پاس ہے، اب وہ غریبوں کو دیں گے، ان کے پاس آئے گا، وہ خرچ کریں گے، پھر وہ مال لوگوں کے درمیان گھومتا رہے گا۔ تو لہذا ادخار یعنی پورے مال کو اپنے پاس لے کر لوگوں پر دباؤ پیدا کرنے کا ایک مزاج جو لوگوں کے اندر ہوتا ہے، وہ مزاج ختم ہو جائے گا۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الام کے اندر بڑا اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فی قسم الزکوٰۃ حفظ المصالح العامہ، کہ زکوٰۃ کے اندر جو عام لوگوں کے مسالے ہیں اس کو کیا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ پھر اس کے نیچے اس کی شرح کے اندر کہا گیا کہ فرعون نے کیا کیا تھا، کہ فرعون نے لوگوں کو جو اپنا غلام بنایا تھا اس کی بنیادی وجہ میں ایک وجہ کیا تھی؟ مال تھی، کیونکہ سارا مال اس کے پاس تھا، ساری جائیداد اس کے پاس تھی، ساری فوج اس کے پاس تھی، اور دوسرے طبقے بالکل غریب تھی۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرعون پر بد دعا کی تو ان بد دعاؤں میں اس کے مال کے برباد ہونے کی بھی بد دعا تھی، کیونکہ اسی مال کے ذریعے اس نے ایک طبقاتی نظام بنا لیا تھا۔ لہذا مال اس کے پاس اکٹھا ہو گیا، اس نے غریبوں پر ظلم کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مال کے فنا ہونے کی بد دعا کی دی۔ تو پتہ یہ چلا کہ مال ایک جگہ اکٹھا نہ ہو، روٹیٹ ہوتا رہے، اس کے لیے شریعت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ زکوٰۃ کے نظام کو کیا ہے؟ واجب کیا ہے اور اسے ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اہم مسئلہ زکوٰۃ کے ادا کرنے کا یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ کے ذریعے ساری امت کا بوجھ ایک ہے،
یعنی جہاں مسلمانوں کی ضرورت ہوگی ہم سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. ایسا نہیں کہ یہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے، یہ میرا پرسنل مسئلہ ہے. جب امت کو ضرورت ہوگی تو مالدار بھی آگے بڑھیں گے، غریب بھی آگے بڑھیں گے. اگر مالدار پیسے کے ذریعے مدد کرے گا تو غریب اپنے ہاتھوں کے ذریعے مدد کریں گے. تو لہذا جہاں امت کو ضرورت ہوگی سب مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے. اور ایک دوسرے کا ساتھ انسان کب دیتا ہے؟ جب ایک دوسرے کے ساتھ بھروسہ ہوتا ہے، اس کے آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں. تو حقیقت میں زکوٰۃ مالداروں کا غریبوں سے ایک تعلق قائم کرنے کا بھی ذریعہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ کہ تم نماز کو قائم کرو اور تم زکوٰۃ کو ادا کرو. قرآن میں جگہ بجگہ مکررن اس کا ذکر کیا گیا ہے. یعنی یہ بات واضح ہے کہ زکوٰۃ کوئی فردی عمل نہیں ہے، یہ اجتماعی عمل ہے. ایسا نہیں کہ میں نے ادا کیا، دے دیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. ایک دینے والا ہے، ایک نظام ہے بیت المال کا، وہ لے گا اور دوسروں تک پہنچائے گا جو لینے والے ہوں گے. تو پورا ایک سسٹم کے اعتبار سے ایک نظام چلتا ہے جس نظام سے سب لوگ مل کر رہتے ہیں. لہٰذا بیت المال سے سب ملیں گے اسی طرح جس طرح مسجد سے سب مل جاتے. تو لہذا یہ ایک بہترین عمل ہے. اس لیے امت کی حفاظت کا اور امت کے معاشرے کی حفاظت کا ایک ذریعہ اس کو بنایا گیا. اور بھی بہت سارے فوائد ہیں لیکن جتنا وقت دیا گیا وہ تقریباً یہاں پر ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زکوٰۃ کے فوائد کو اور اس کی حکمتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جیسے ابھی استاد محترم نے یہ بات کا ذکر کیا کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ فائدوں سے خالی نہیں ہے. علم من علم وجہل من جہل، پتہ کرنے والوں کو پتہ چلا اور نہ پتہ کرنے والوں سے یہ چیزیں غافل ہو گئی. لہذا زکوٰۃ جن پر واجب ہے ان کو ادا کرنا چاہیے اور جہاں تک فوائد پتہ چل جائیں یہ اس کے لیے اور زیادہ بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے سوچنے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. جزاکم اللہ خیر واحسن اللہ الیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.